کوئی تذبذب کی کیفیت ہو تو پھر حضور ایک وظیفہ خود بتاتے ہیں، اور یہ ایسے ہے کہ جس کو کہا جائے کہ لوہے سے زیادہ عمل یہ ہمارے یقین پر منحصر ہے۔ جتنا ہم نے بنگالی بابا اور فلانے بابا پر یقین کیا، اگر کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام پر اگر تھوڑا یقین کرتے تو بات نکل آ جاتی۔ تعویذ بھی دیکھیے مستقل نہیں، شفا اللہ دیتا ہے۔ اپنے نظریے کو بالکل درست رکھنا چاہیے کہ بس تعویذ لیا کام ہو گیا، نا، کام تو اللہ ہی کرے گا۔ تعویذ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پانی پیا ہے، پانی نے پیاس نہیں بجھائی، پیاس اللہ نے بجھائی ہے، تو پانی سے وہ عقیدہ نہیں رکھ لینا جو اللہ سے رکھتے ہیں۔ تو تعویذات بھی گلے کے اندر محض ایسے ہے کہ سردی لگی تو آپ نے کمبل اوڑھا ہے، بھوک لگی ہے تو آپ نے روٹی کھائی ہے، پیاس لگی تو پانی پیا ہے، لیکن اس سارے کام کو پیدا خدا کرتا ہے، اس کی مرضی نہ ہو تو کوئی 1000 کمبل بھی پہن لے تو اللہ اس کو گرمی نہیں دیتا، اور کچھ ایسے ہیں کہ سردیوں میں پھریں تو اللہ رب العالمین ان کے قریب گرمی نہیں آنے دیتا۔ اگر آگ میں ڈالے جائے تو آگ ان کے لیے گلزار ہو جاتی ہے، کچھ ایسے جو گلزار میں بیٹھے ان کے لیے آگ ہو جاتی ہے۔ تو جو سبب خیر تھا وہ شر بن گیا، جو شر تھا وہ خیر بن گیا، تو اس کا مالک خدا ہے۔ تو پھر اس طرف نہ بھاگو۔ مثال اس بات سے ہٹ کر ایک مثال کے طور پر بفرض محال چرواہے کی طرف آ جاؤ تو شیطان اور وسوسے تم سے دور ہو جائے، پیچھے ہٹ جائے۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ فرمایا، اگر تم چلتے پھرتے ایسی چیز دیکھو، جیسے ایکسیڈنٹ دیکھ لیا خدا نخواستہ، یہ کالی بلی دیکھ لی خدا نخواستہ، ایک تو وہ دعا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو سکھائی کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا کہ اللہ رب العالمین نے اس کام سے مجھے بچا کو رکھا ہے، اور ایسی بے شمار برکتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی جو اس بندے کو نہیں دی۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ وہ دعا ہے، اگر رب پر یقین ہو تو وہ عادت آپ پر نہیں آئے گی، وہ شے وہ وبا آپ پر نہیں آئے گی۔ اس طرح ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ حضرت خالد بن ولید نے کسریٰ کے محل کے اندر زہریلا سڑا ہوا زہر جو پیالے میں رکھے تو پیالہ تڑک جائے، آپ نے دعا پڑھ کے پی لیا اس کے سامنے، اور آپ پر زہر کا اثر نہیں ہوا۔ وہ چیخ پڑا قیصر کہ آپ کو، قیصر روم رومن امپائر، کہ یہ کیوں نہیں ہوا؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا تھا کہ کوئی خیر نہیں پہنچتی مگر اللہ کی طرف سے، کوئی شر نہیں پہنچ سکتا اللہ کی طرف سے۔ فرمایا لانے والا اس کو 3 مخمل میں لپٹ کے لایا ہے کہ اس کا ایک قطرہ زہر کا اس کے ہاتھ پر گر گیا تو مر جائے گا، اور خالد تم نے بھرا ہوا زہر پی لیا۔ فرمایا ہمارے نبی نے یہ سکھایا، جب رب نہیں چاہے گا تو ضرر نہیں پہنچے گا۔ یہ توکل کا اعلیٰ مقام ہے، بولیے سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا خالد نے بھرے مجمع کے اندر اللہ کی توحید کا ثبوت دیا، اور بندے کیسے ہوتے ہیں اس کا ثبوت دیا، اور وفاداری کیسی ہوتی ہے، بندہ رب کے آگے کیسا غلام اور کیسا فرمان بردار ہوتا ہے، اس میں انہوں نے ثبوت دیا۔ اب آپ دیکھیے میرے دوستو، تو میں اس پر ختم کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا اگر ایسے حالات تم دیکھ بھی لو تو کیا کرو؟ تو یہ دعائیں حضور نے 2 ذکر کیے۔ بزرگ اسی کو وظیفے کے طور پر لکھ کر دیتے، اور آج تو پڑھا لکھا لوگ ہیں، اس لیے ہمارے جو واقعی میں مشائخ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دعاؤں کو یاد کرو اور اس کا ورد کرو۔ وہ کہنے کہ لکھ کر دو، فرمایا ورد کرو، کہ لکھ کر دو، فرمایا اس کے پاس جاؤ لکھ کر دیتا ہوں، اس کو پڑھو زبان سے۔ اگر اس کی تاثیر دیر میں آئی تو پڑھنے کا تو ثواب ملے گا، ذخیرہ اجر میں تو کچھ جا رہا ہے۔ تو پڑھو، کلمات زبان سے پڑھو، تمہاری زبانیں ذکر کریں گی تو روح میں ذکر آئے گا۔ تو حضور نے ایک دعا اور ذکر فرمائی جو بہت ہی مجرب ہے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، تیر با ہدف ہے، کہ جب بندہ ایسی چیز دیکھے جس سے ڈر جائے کہ یہ چیز مجھ پر نہ، مثلا آنکھ پھڑک رہی ہے اور دل میں یہ وسوسہ آ گیا کہ اب کوئی برائی آئے گی، تو ہمارے مشائخ یہ کہتے ہیں کہ سبابہ شہادت کی انگلی اٹھائے اور اپنے ہونٹ کے آگے رکھ کر یہ دعا پڑھے، اللہم لا یأتی الحسنات الا انت ولا يرفع السیئات الا انت لا حول ولا قوة الا انت یا رب العالمین۔ یا یہی دعا پڑھ کے اور ساتھ میں 3 دفعہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے بائیں کاندھے کی طرف تھتکار دے، جس کو کہنا آہستہ آہستہ تھوکنا، تھتکار دے، وہ نحوست ختم ہو جائے گی، وہ چیز آپ پر طاری نہیں ہوگی۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ ولا عدوہ، نہ کوئی مرض متعدی ہے، ولا طیرہ، نہ پرندوں کے اندر کوئی فال ہے کہ کافر اڑاتے تھے اگر دائیں طرف گیا تو یہ مانا اور بائیں طرف گیا تو یہ مانا، سرکار فرمایا نہیں، ولا حامہ، الو کو دیکھتے تھے تو کہتے یہ منحوس ہے، حضور نے فرمایا نہیں، نحوست اس میں نہیں ہے، اور فرمایا ولا سفرہ،
اور نہ سفر کے اندر منحوسیت ہے. کہتے ہیں 1 تاریخ سے لے کر سفر کی 13 تاریخ تک کوئی کام نہیں کرنا، یہ 13 تیزی ہے. یہ بھی سب بکواس ہے. 13 تیزی کی بھی کوئی حیثیت نہیں. آخری بدھ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحت مند ہو گئے تھے، تو آئیے آج ذرا کوئی اہتمام کریں. یہ بھی نہیں، بلکہ اس مہینے کے آخری بدھ میں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مرض ظاہری تقاضا بشری سے 19 دن تک رہا ہے، اور ان دنوں کے اندر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ وہ تو بہت زیادہ ہو گیا. تو ایسی چیزوں سے نہ لیں. جب خیر کی چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی ہیں تو خیر کے لیے ان چیزوں کو سبب بنایا جائے. بات کو سمیٹتے ہوئے یہ تو وہ باتیں تھی. رہا یہ مہینہ تو انشاءاللہ آگے جمعوں میں عرض کروں گا، یہ مہینہ بڑی برگزیدہ ہستیوں کا مہینہ ہے. آپ ان کے فاتحے اور ان کے سیرت اور ان کو پڑھنے میں گزاریں گے نا تو اس سے بڑا کوئی بڑا وظیفہ آپ کا نہیں ہوگا. اس لیے میں نے آپ کو کہا یہ مبارک مہینہ ہے، مبارک لوگوں کا.